حج کا دوسرا اور سب سے عظیم دن یعنی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، آج ہی کے دن حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دن صبح سے لے کر رات تک آپ نے کون سے 6 اہم کام کرنے ہیں؟ اگر اس میں سے ایک بھی کام چھوٹ گیا تو حج میں کمی رہ سکتی ہے۔ چلیں آج کے اس ویڈیو میں ان 6 اعمال کو ان سلائیڈ کے ذریعے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ یہ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی چینل علم کا خزانہ۔ حج کے دوسرے دن کے 6 امپورٹنٹ کام یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز اور تکبیر تشریق کی ابتدا۔ نمبر 2، عرفات روانگی۔ نمبر 3، ظہر و عصر کی نماز پڑھنا۔ نمبر 4، وقوف عرفات جو کہ اہم ترین کام ہے۔ نمبر 5، مزدلفہ روانگی۔ اور نمبر 6، مغرب و عشاء مزدلفہ میں پڑھنا۔ حج کے پہلے دن یعنی 8 ذی الحجہ کے 5 امپورٹنٹ کاموں کی ویڈیو تو آپ نے ضرور دیکھ لی ہوگی۔ اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ پہلے ضرور دیکھ لیجئے تاکہ تسلسل قائم رہے۔ حج کے دوسرے دن 9 ذی الحجہ کا سب سے پہلا کام فجر کی نماز و تکبیر تشریق کا پڑھنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا سب سے اہم کام منا سے عرفات کو روانگی۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر خوب اجالے میں پڑھیے، سورج نکلنے کے بعد عرفات کو روانہ ہو جائیے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات میں داخل ہو جائیے۔ آج کل رش کی وجہ سے معلمین فجر سے پہلے رات ہی میں منا سے عرفات لے جانے پر آمادہ کرتے ہیں، لہٰذا الجھنے کی بجائے تعاون کیجیے۔ عرفات کے خیموں میں یا مسجد میں جا کر ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جائے گی۔ مسجد نمرہ میں 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت میں ایک اذان اور تکبیر کے ساتھ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے جمع کرنے میں مسافر اور مقیم دونوں برابر ہیں، خواہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہو یا مکہ مکرمہ میں مقیم ہو۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں اکٹھی پڑھنے کی 6 شرائط ہیں۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو دونوں نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنا واجب ہوگا۔ اس لیے مسجد نمرہ نہ جانے والے اور خیمے میں نماز پڑھنے والے اپنے اپنے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ادا کریں گے۔ وقوف عرفات۔ وقوف کے معنی ٹھہرنے کے ہے۔ وقوف عرفات کا وقت 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کسی بھی وقت میدان عرفات میں آ کر ٹھہرنا، چاہے لمحہ بھر کے لیے ہو، حج کا رکن اعظم یعنی فرض رکن ہے، بصورت دیگر حج ادا ہی نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں رہنا واجب ہے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود چھوڑ دی تو دم لازم ہوگا، البتہ عرفات کی حدود چھوڑنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے لوٹ آئے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ یعنی فرض کی ادائیگی کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری نہیں۔ میدان عرفات میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی انتظامیہ نے الگ الگ خیمے عرفات میں بھی رکھے ہوتے ہیں۔ عرفات کا مکمل میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں سہولت میسر ہو ٹھہر جائیے، البتہ وادی عرانا مسجد عرفات کی جانب متصلہ ایک وادی ہے، اس میں ٹھہرنا جائز نہیں۔ عرانا ایک وادی ہے جو مسجد نمرہ سے بالکل متصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ٹھہرنے کا منع فرمایا ہے۔ واضح رہے مسجد نمرہ کا بھی
थोड़ा सा हिस्सा हुदूद अरफात से बाहर है। ये यहाँ रेड लाइन से इस बात की निशानदेही की गई है। रेड लाइन के सीधी तरफ अरफात की हुदूद है, जबकि रेड लाइन की बाएं जानिब अरफात से बाहर का हिस्सा है। ये मस्जिद नमरा के हिस्से में भी शामिल है। आज़मीन को ये वाकफियत होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स शुरू से आखिर तक इसी हिस्से में रहा तो उससे हज का रुकन आज़म यानी वकूफ अरफा छूट गया। मुज़दलिफा रवानगी। अरफात में गुरूब आफ्ताब का इंतजार कीजिए, फिर कसरत से तलबिया और दीगर अस्कार में मशगूल होते हुए मुज़दलिफा को रवाना हो जाइए। मगरिब के वक्त तक अरफात में रहना है, लेकिन अरफात में नमाज मगरिब ना पढ़िए। नेज़ इसकी अदायगी के लिए मुज़दलिफा पहुंचने का इंतजार कीजिए। मैदान मुज़दलिफा में जहां सहूलत मैसर हो क़याम करके रात बसर कीजिए, मगर वादिये महसर में ना ठहरिए। जब आप मुज़दलिफा पहुंचेंगे तो नमाज इशा का वक्त होगा, जिसमें तरतीबवार पहले नमाज मगरिब फिर नमाज इशा जमा करके अदा कीजिए। मुज़दलिफा में वकूफ का वक्त सुबह सादिक नमाज फजर का इब्तिदाई वक्त से सूरज निकलने तक है। अगर मुज़दलिफा में इस वक्त वकूफ ना किया और रात ही को सुबह सादिक से पहले ही वहां से चलाए गए तो दम वाजिब होगा। वकूफ मुज़दलिफा के दौरान मिना रवानगी से पहले 70 कंकरियां चने या खजूर की गुठली के बराबर जमा कर लीजिए। मुज़दलिफा से रमी के लिए कंकरियां जमा करना मुस्तहब है और रास्ते से उठाना भी जायज है। अलबत्ता जमरात के पास किसी की मारी हुई कंकरियों को उठाना नहीं चाहिए। अरफात का दिन साल का सबसे बेहतरीन दिन है। इसमें अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। अगली वीडियो में हम 10 ज़िलहज्जा के 6 अहम तरीन कामों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सदका जारिया का हिस्सा बन जाइए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।